السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، ایک تو آج بتائیں گے آپ کو کہ کیا واقعی بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی کسی اہم شخصیت سے یا شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اسلام آباد گئے اور وہاں پر مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک رات وہیں قیام کیا اور بنی گالہ گئے وہ بڑے عرصے بعد اپنی رہائش کا، اور وہاں پر انہوں نے ایک نائٹ سٹے کیا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن وہ دوبارہ سے عدالتوں میں پیش ہوئے. مختلف مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر وہ واپس لاہور آ گئے زمان پارک. تو اس دوران جب وہ بنی گالہ میں موجود تھے زمان پارک آنے سے پہلے، تو کیا ان کی آرمی چیف سے یا پھر ان کے کسی نمائندے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اس بارے میں کیا خبر ہے وہ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج اسرائیل نے ایک اہم سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس میں پاکستان کے مخالف تو کافی کچھ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو یوں ٹویسٹ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے اسرائیل بیسکلی عمران خان کی حمایت کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کر رہا ہے. تو وہ کیا انہوں نے کہا اور اس سے کیسے ان کی موقف کی حمایت ہوتی ہے، اس پر بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد کچھ ذکر کریں گے فواد چودھری صاحب کی مشاغل کے حوالے سے، کیا وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ خبر آئی ہے. اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے. اور فائنلی بات کریں گے ایک اہم کیمپین کے حوالے سے جو کہ آرمی پرسنلز کے خلاف یا ان کے حق میں چلائی جا رہی ہے، لیکن کیا وہ ان کے حق میں جا رہی ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی. تو پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. عمران خان صاحب بڑے عرصے سے زمان پارک میں موجود ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ نے انہیں یہ کہا ہوا ہے، انہیں یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے بالکل بھی ابھی یہاں سے موو نہیں کرنا، اور آپ کا یہاں سے موو کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا، تو آپ زمان پارک وہیں موجود رہیں. تو فی الحال وہ وہیں پر ہیں، لیکن بیچ میں جب انہیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے تو وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ضمانتیں وغیرہ کروا کے عدالتوں میں پیش ہو کے دوبارہ آ جاتے ہیں واپس. اس دفعہ جب وہ گئے تو وہ ایک رات بنی گالہ میں بھی رکے، اور یہ بنی گالہ کا جو آپ کو معلوم ہے ان کا ایک رہائش گاہ ہے ان کی، انہیں بہت عزیز بھی ہے، وہ کافی دل کے قریب ہے ان کے، اور عمران خان صاحب نے بڑے دل سے اسے بنایا ہے. اور بڑے ظاہر زیادہ تر ہمیشہ ان کا جب بھی پاکستان میں قیام ہوتا ہے، بلکہ ان کا تو رہتا ہی خیر پاکستان میں ہی ہے، تو وہ بنی گالہ میں ہی ہمیشہ رہے ہیں. لیکن اب کچھ عرصے سے وہ یہاں پر موجود ہیں. سیاسی سرگرمیاں بھی زیادہ تر ان کی بنی گالہ میں ہی ہوا کرتی تھیں. یہاں پر ان کے پالتو جانور بھی ہیں، تو ایک لگاؤ ہے اس علاقے سے عمران خان صاحب کو خاصا. پھر اس سے دور رہنے کو عمران خان صاحب مس بھی کرتے ہیں، لیکن باوجود وہاں پر وہ نہیں جاتے. ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ان پر قاتلانہ اٹیک ہوا تھا، گولیاں لگی تھیں، اس کے بعد شوکت خانم سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، تو اس لیے بھی پھر یہ ریکمینڈڈ تھا کہ چونکہ ہاسپٹل بھی پاس ہے تو وہ یہیں پر رہیں اور اپنا علاج معالجہ ان کا اچھے سے چلتا رہے. پھر یہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ اس وقت پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی، لاہور میں وہ زیادہ سیف محسوس کرتے ہوں گے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر رہنا پریفر کیا. اور شاید کہیں نہ کہیں یہ ریزن بھی ہو کہ انہیں یہ بتایا گیا ہو کہ ان کا زیادہ بہتر ہے یہاں پر رہنا، اور کوئی روحانی وجہ بھی ہو اس کی. لیکن بہرحال یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی بنا پر عمران خان صاحب زمان پارک میں ہی اپنا ڈیرا جمائے رہے. اب جب وہ گئے ہیں ایک رات کے لیے وہاں رکے ہیں، تو یہ کافی زیادہ میڈیا میں خبریں آ رہی تھی کہ ان کی یا تو آرمی چیف یا کسی اہم نمائندے سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس دوران کچھ معاملات طے بھی پا گئے ہیں. تو اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی تھی. تو عمران خان صاحب آج جب دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں عدالت میں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کو کلیریفائی بھی کیا. جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کسی سے کوئی ایسی خاص ملاقات نہیں ہوئی، اور آرمی چیف سے تو خیر بالکل بھی نہیں ہوئی، اور وہ وہاں پر صرف اسی لیے رکے تھے کہ اگلے دن پھر مقدمات تھے اور پیشیوں پر جانا تھا. تو پھر ظاہر ہے روز اتنا ٹریول کرنا، کچھ یا تو کچھ دن کا گیپ ہو تو چلیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر اگلے ہی دن ٹریول کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رک جائیں اور کہیں اسٹے کرنے کی بجائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب اپنی گرفتاری کے بعد پیش ہوئے تھے تو اس سے اگلے دن انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی. لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں بنی گالہ جانے دیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ پولیس لائنز میں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں پر موجود رہیں، لیکن آپ یہ ہے کہ وہاں پر سیف رہیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھلے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. تو اس وقت بھی ورنہ ان کی پریفرنس یہی تھی کہ وہ اپنے گھر میں قیام کریں. لیکن بہرحال اس وقت تو وہ وہاں پر نہیں رہ سکے
جب ایک آدھ دن پہلے جب انہیں جانا ہوا تو پھر وہ وہاں پر رکے، اور وہاں پر ان کی ایک ویڈیو پہ بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ ماشاءاللہ کافی حشاش بشاش اور صحت مند چاق چوبند نظر آ رہے تھے. اور نہ صرف یہ کہ اس عمر میں بھی وہ بہترین قسم کی واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بلکہ ہائکنگ بھی کرتے ہیں، اور ان کے 2 پالتو جو کتے ہیں وہ بھی ان کے آس پاس تھے، ساتھ ساتھ تھے. اور یہ 31 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں وہ بڑے فریش اور اس طرح سے بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، بڑے مطمئن نظر آئے. تو وہ کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس پر سوشل میڈیا پر کافی گفتگو بھی ہوئی، اور سب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اور خان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بالکل دوبارہ سے اپنی پورے اس میں جوش میں نظر آ رہے ہیں. تو وہ تو ہمیشہ ہی جوش میں رہے ہیں، کبھی بھی ہمیں اس طرح سے ڈھیلے ڈھالے تو نظر نہیں آئے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ظاہر اپنی جگہ پر، اپنی فیوریٹ جگہ پر وہ اپنے گھر میں موجود تھے جن سے ان کا ایک لگاؤ بھی ہے، تو آبویسلی وہ کافی سیٹسفائیڈ نظر آ رہے تھے. تو بہرحال یہ بات کی تو انہوں نے تردید کرتی، اور میرا اپنا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ آرمی چیف سے تو خیر بالکل ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد بھی کچھ ان کے لیے جو معاملات ہیں اس طرف سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو بیانات آ رہے ہیں وہ کوئی ایسے ثابت نہیں کر رہے کہ چیزیں کوئی ان کے لیے دونوں میں درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگس غلط ثابت ہو رہی ہیں، یا کچھ دور ہو رہی ہیں، یا کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے ایسا کچھ بھی کہنا کچھ کیا سرائیاں بھی ہو سکتی ہیں. البتہ یہ بھی کچھ معاملات ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب سے چودھری شجاعت حسین صاحب کی پھر سے ملاقات ہوئی، پھر سے ان کی پوری کوشش ہے کہ انہیں ضمانت مل جائے، لیکن ابھی تک وہ چکر ان کے لگ رہے ہیں، لیکن فی الحال انہیں ریلیف نہیں مل رہا. اور اب اس کے اوپر بھی میڈیا میں یہی چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب تو راضی ہیں، لیکن مونس الہی صاحب انہیں رضامند کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر کاف لیگ میں دوبارہ شامل ہو جائیں. اب اس کے حوالے سے یہی خبریں چلتی رہیں گی جب تک کہ پرویز الہی صاحب خود اپنے منہ سے نہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دے دوں اس موقع پر کہ فواد چودھری صاحب جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کو پتہ نہیں انہوں نے جوائن کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ اس کی لانچنگ تقریب میں وہ بیٹھے ضرور تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ابھی تک ایسا جاری نہیں ہوا کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. تو جب تک وہ اپنے طور پر کوئی پریس کانفرنس میں، کسی ٹویٹ میں، کسی جگہ پر اس بات کا باقاعدہ اعلان نہیں کر دیتے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اس پارٹی کے ممبر ہیں. لیکن بہرحال یہ الگ بات ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ اس فیملی کے اوور آل کافی قریبی تعلقات ہیں اور بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور سیاست کے علاوہ بھی ان کی بہت زیادہ آپس میں گہرے روابط ہیں. تو اس لیے وہ ان سے ملتے جلتے شاید آپ کو نظر آتے رہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہی بن گئے ہیں. لیکن ان کے بارے میں یہ انٹرسٹنگ خبر ایک سوشل میڈیا پر ضرور شیئر ہوئی ہے کہ وہ اب شاید کسی بھی پارٹی کا حصہ بننے کے بجائے یا سیاست میں کچھ ایکٹیو ہونے کے بجائے وہ کچھ شاید سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور اب وہ کسی یوٹیوب چینل میں اپنا ایک شو ہوسٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مزیدار خبر آ رہی ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی انہیں جوائن کر لیں گے، اور مصطفیٰ نواز کھوکر بھی شاید اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک پروگرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی ان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ مل کر کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی قسم کا شو کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو وہ نیا کانسیپٹ آ رہا ہے آج کل ری ایمرجنگ پاکستان والا، تو شاید اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں جی، سیاست دان چاہے کچھ بھی اور کر رہا ہو، میرا خیال ہے وہ سیاست سے کبھی باز نہیں آ سکتا. ایک طرح سے نہ صحیح وہ کسی دوسری طرح سے صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سیاست سے انگیج ضرور رہتا ہے. بہرحال جی، فواد چودھری صاحب کے لیے ہم کہیں گے بیسٹ آف لک، وہ جو بھی کر رہے ہیں. اور اب میں بات کروں گی اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیل نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا اقوام متحدہ میں، اور اس میں انہوں نے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے. ملٹری کورٹس کے اوپر بھی انہوں نے کویشچنز اٹھائے ہیں، اور انہوں نے جو اوور آل پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی کے معاملات ہیں، یا پھر اقلیتوں کے ساتھ کچھ واقعات جو پیش آئے پچھلے دنوں میں اس کے حوالے سے، تو اوور آل انہوں نے تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کافی کنسرنز شو کیے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں کسی بھی طرح کے آگے بڑھتے ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بھی معاہدے کرتے ہوئے، کوئی بھی ان کو فیسیلیٹیشن دیتے ہوئے، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. اسرائیل نے اپنی ریکمنڈیشنز میں ہی کہا ہے. تو اس کے اوپر دو طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو حکومت پاکستان کا موقف ہے، اور میں اس کو کافی مطلب اس سے بالکل طور پر میں اختلاف نہیں کر سکتی، وہ اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی ایک ملک کی طرح آزاد حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ تو خود سمجھتا ہے
کہ اسرائیل تو ایک خود قابض قسم کا ملک ہے اور جس نے فلسطین کا جو حقوق ہیں اس کو غصب کیا ہوا ہے. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھول گئے ہیں. وہ جو وہاں پر وہ بربریت کرتے ہیں ان کے ساتھ نہتے فلسطینیوں کے ساتھ, اس کا حساب کون دے گا؟ یعنی آپ کو یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بڑا آپ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن جو خود آپ وہاں پر کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. یعنی آپ اپنے طور پر جو آپ نے بازار گرم کیا ہوا ہے اور سالہ سال سے گرم کیا ہوا ہے ظلم و ستم کا بازار, اس کے اوپر آپ کو کوئی نہ پکڑے کوئی نہ پوچھے, وہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر فوراً آپ زبان چلانے کے لیے آ گئے ہیں. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ آپ کہہ لیں, اور ورلڈ کا بھی یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجرمانہ خاموشی نظر آتی ہے, چاہے وہ کشمیر کے معاملے میں ہو, فلسطین کے معاملے میں ہو, اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے. لیکن پاکستان میں کوئی اگر واقعات ہوتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ہوا دی جاتی ہے, اور خاص طور پر اس میں جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں وہ پیش نظر آتے ہیں ہمیں. اب یہ بات ہیونگ سیڈ دس, یہ تو اپنی جگہ ایک بات درست ہے کہ ہم اسرائیل کے کردار کے اوپر بھی سوال کر سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں بالکل, لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں بہرحال اس وقت پاکستان میں ہو تو رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے کوئی جھوٹ بولا ہے اور پاکستان میں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. یہ تو ایک اب اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور صرف ایک اسرائیل نے اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا ہے. اس کے اوپر پورے کے پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپی یونین کا جو معاملہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے, پھر آپ دیکھ لیں کہ جو مختلف ممالک ہیں ان کی طرف سے کیا ریاکشنز آ رہے ہیں. تو مختلف جو فورمز ہیں وہ بیسکلی اس طرف اپنی کنسرنز کو شو کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں بھی اس پر بات اٹھائی گئی ہے, پھر جو آپ کی یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں, مختلف جو آپ کی انٹرنیشنل فورمز ہیں اور NGOs ہیں وہ اس کے اوپر کنسرنز شو کر رہے ہیں. مختلف پارلیمنٹس میں آوازیں آ رہی ہیں, چاہے وہ کینیڈا کی پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ آپ برطانیہ کی پارلیمنٹ دیکھ لیں, امریکنز نے بھی ایون اس پر بات کی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اسرائیل صرف بغض میں پاکستان کے یہ باتیں کر رہا ہے. ہمیں جنرلی بھی نظر آیا ہے کہ جو کچھ آپ نے یہاں پہ گل کھلائے ہیں وہ اب دنیا کو نظر آ رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان انفارچونیٹلی ہمیں اچھا تو نہیں لگتا, لیکن پاکستان کا یہ ایک برا امیج ہے جو اس حکومت نے, اس کے ہینڈلرز نے دنیا کو دکھایا ہے. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ دیکھیے ہم اپنے ملک میں جمہوریت کا گلا ایسے گھونٹ سکتے ہیں, دیکھیے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ظلم و ستم کر سکتے ہیں, دیکھیے ہم آئین اور قانون کی اس طرح سے دھجیاں اڑا سکتے ہیں, دیکھیے ہمارے لیے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی, بس جب ہم اپنی ضد پر آ جاتے ہیں تو پھر ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اور یہ آپ نے ثابت کیا ہے. اب دشمن ہو یا دوست ہو, ہر کوئی اپنے انداز سے بات کر رہا ہے, لیکن بات کرنے کا موقع تو آپ نے ہی دیا ہے نا. تو پھر اب اس کے اوپر آپ کیا کسی کو دکھائیں گے آئینہ؟ پہلے وہ کہیں گے آپ ہم پہ بعد میں کیجیے گا, پہلے آپ اپنے اندر گریبان کے جھانکیں. ہم تو کسی دوسرے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں, شرمناک حقائق ہیں جو انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی پہچان بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ پہچان بنانے والوں کو اب تک تو کوئی احساس نہیں ہوا کہ ہم نے اس طرح پاکستان کی یہ شناخت قائم کی ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ کوئی دل میں ہدایت ڈال دے تو الگ بات ہے, لیکن فی الحال تو اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو بہرحال بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ بیسکلی عمران خان کا کیا تھا ہے. اب ہر چیز کا تو آپ کو پتہ نا آج کل الزام سیدھا عمران خان پر لگانا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر بھی یہی بات کی ہے کہ جی عمران خان دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, اور اس نے اپنے دور میں جو ہے وہ اسرائیل کو ماننے کی بھی بات کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن عمران خان صاحب بڑا کیٹیگوریکلی امریکہ کے دورے میں بھی کہہ چکے تھے کہ ہم اسرائیل کو نہیں ماننے جا رہے, ہمارا اصولی موقف وہی ہے جو قائد اعظم نے بیان کر دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر اب ان کو یہ موقع ملا, ہاتھ لگا ہے حکومت کو, اور اس کے کچھ لوگ اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے یہ بیسکلی عمران خان کے موقف کی تائید ہے. تو بات عمران خان کے موقف کی تائید کی نہیں ہے. عمران خان کہے یا نہ کہے دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو عمران خان کے بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے ہیں یہ معاملات, اور اس کا ہمیں اب ایک اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ اب ساری سچویشن ہے. اصل میں اس کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی آئینہ بھی نہ دکھائے. یہ اس جو حکومت ہے اس کی صورت حال ہے, کیونکہ آئینہ جب دیکھتے ہیں تو پھر ان کو اپنا بدنما چہرہ, بد شکل چہرہ نظر آتا ہے, تو وہ پھر انہیں اچھا نہیں لگتا. اور ایسا ہی ایک چہرہ ایک صحافی اعظم چودھری نے بھی دکھانے کی کوشش کی. اعظم چودھری صاحب کوئی ایک عام صحافی نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے ایک بڑے پریس کلب لاہور پریس کلب کے صدر بھی ہیں, اور PTV میں وہ نوکری بھی کر رہے ہیں.
اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ جسارت کر لی ذل الہی شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کرنے کی کہ پاکستان میں جو میڈیا کی صورتحال ہے، جو صحافت کی صورتحال ہے، یہ کب تک ایسے رہے گی؟ پابندیاں ہیں، ہم کچھ نام نہیں چلا سکتے، تصاویر نہیں چلا سکتے، یہ کب تک کی صورتحال یوں چلے گی؟ بس یہی ان کا جرم ٹھہرا کہ آزادی صحافت پر سوال کیوں کیا۔ انہوں نے اس کا ایسا جواب دیا کہ میرا خیال ہے اعظم چودھری صاحب کو بالکل اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا جواب انہیں مل چکا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ یہ سوال کرنے کی پاداش میں ان کا جو پروگرام تھا اس سے انہیں نکال دیا گیا، اور انہوں نے پھر یہ بعد میں آ کے کنفرم بھی کیا ہے کہ جو وہ پروگرام باخبر کے نام سے کیا کرتے تھے پی ٹی وی میں، اس شو کے لیے پھر انہیں دوبارہ مدعو نہیں کیا گیا، تو اس طرح سے انہیں فارغ ہی کر دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں آزادی صحافت کی۔ 60 دن ہو گئے ہیں عمران ریاض لاپتہ ہیں، کہیں ان کا سراغ نہیں ہے، اور ان کو کہیں پروڈیوس نہیں کیا جاتا، اور کہیں ان کی بات نہیں کی جاتی، اور یہ 2 مہینے سے صحافی جو لاپتہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیے کہ کیسی مجرمانہ خاموشی بھی ہے اس حکومت کی۔ اور پھر ہمیں یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جناب مایوس نہ ہوں آپ، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، مایوس تو آپ لوگوں نے ہمیں کر دیا ہے، اب ہم اور کتنے، اللہ سے تو ہمیں امید ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم نہیں ختم کر سکتے، لیکن جو کہتے ہیں نا تواڈے والی کوئی حال نہیں رہا، وہ والی کسر رہ گئی تھی۔ بہرحال لاسٹلی میں ذرا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے اس میں سے کلپ میں ایک سوشل میڈیا کا دیکھ رہی تھی جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور پھر اسی طرح سے بریگیڈیئر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے ایک میں نے گانا دیکھا، ترانہ بنایا گیا تھا جس میں ان کی کچھ قصیدے پڑھے جا رہے تھے اور بڑی ان کی تعریفیں کی جا رہی تھیں، اور اس کے بول بھی بڑے عجیب سے تھے، مار خور والے اور سانپوں کو چیر دینے والے، اور عاصم منیر حافظ، اور پھر اسی طریقے سے پاک فوج زندہ باد۔ تو اوور آل ایک پاک فوج زندہ باد کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو وہ تو ایک نارمل سی بات ہے، ہم ہمیشہ ہی پاکستان فوج کے لیے ترانے سنتے رہے ہیں اور بڑے دل سے پڑھتے بھی رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، بڑا جوش گرمانے والے ترانے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص کسی شخصیت کو نام لے کر کے اس میں کبھی پہلے اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کو اس طرح سے نمایاں کیا جاتا ہو۔ تو اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شخصیات کو اس طریقے سے نمایاں کیا جا رہا ہو، ان کا نام لے کے ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہوں۔ تو ویسے تو یہ جس نے بھی کیا ہے ظاہر ہے اس نے پتہ نہیں محبت میں کیا ہوگا کہ اس سے کوئی بہتر امیج ہوگا اور کچھ چیزیں بڑی کوئی محبت کا اظہار ہوگا، لیکن آنیسٹلی وہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، اور میرا خیال ہے یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں تھا کسی کی طرف سے بھی ہے۔ محبت جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، امیج بلڈنگ جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، وہ جب آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پاکستان فوج سے تو ویسے ہی عوام محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ شخصیات کا نام لے کے گانے بنا کے عجیب سے، اور وہ گانے بھی بڑے عجیب سے ہیں، ورنہ تو پاکستان کی فوج کے لیے جو ترانے بنتے ہیں وہ اتنے زبردست کوالٹی سانگ ہوتے ہیں، آج بھی آپ انہیں سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ عجیب قسم کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، تو پروڈکشن کا لیول بھی بڑا لو لگا اور آئیڈیا بھی بڑا عجیب سا ہی لگا، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویسے تو آپ کا بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے بعض اوقات سبکی کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ تو میرا خیال دیکھنا چاہیے ان معاملات کو کہ کیا اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔